خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب، ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ترجمہ اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ ترجمہ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندا گیا تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔